المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکر گزار ہوں، جن کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے سر پر رہا۔ میں اپنی بات جو مفتی عنایت اللہ صاحب نے فرمائی ہے کہ کارگزاری اپنے علاقے کی سنانی ہے، میں اسی کی طرف پہلے جاتا ہوں۔ 2007 میں اگست 2007 مڑوا میں الحمدللہ دارالعلوم کی شکل میں وہاں ہم نے تعلیم کا آغاز شروع کیا۔ میں اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو پورے ہمارے اسکول میں 500 بچے تھے۔ 500 بچوں میں سے مجھے الحمد شریف یاد تھا، باقی سب بیچارے اس سے بھی محروم تھے۔ پھر ایک جذبہ اٹھا کہ بھائی اپنے علاقے میں ہم قرآن کا آغاز کریں، لیکن پورے علاقے میں کم سے کم ہماری آبادی 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی ہے، ایک بھی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا۔ ہر جگہ چھان کے بعد وہی جو دیسی قرآن ہم اوفل کے نام سے ان کو یاد کرتے، بیچارے اپنے دیسی زبان میں پڑھتے تھے، تو کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملا۔ تو کچھ دلی اور اپنے جذبات اور کسی لائن سے اٹھے تھے کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، لیکن اللہ نے توفیق اس لائن سے دی کہ ہم نے کہا پہلے ہم قرآن سیکھیں۔ تو وہاں سے بھاگتے ہوئے کشتواڑ تک پتا تھا، اس کے بعد ہم اپنے علاقے کو نہیں جانتے تھے۔ مسلسل 3 دن ہم کو کشتواڑ تک لگتے ہیں، کم سے کم 150 میل کا سفر ہے۔ ابھی بھی کوئی گاڑی کا بندوبست نہیں ہے۔ ہمارے بچے جو ابھی مسابقے میں دوسری بار شرکت کر رہے ہیں، پہلی بار اس سے پہلے پنچ میں کی، اب یہ دوسری بار ہے الحمدللہ۔ جب ہم 2-3 دن کے بعد کشتواڑ پہنچے پیدل، میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ ابھی کچھ یاد رہا؟ کہا کہ ہمارے پاؤں پر تو ورم آ گئے، شاید 3 دن کا لمبا سفر، کبھی کھانا نصیب ہوگا کبھی نہیں، شاید وہ بھول گئے، لیکن الحمدللہ پھر بھی یہاں انہوں نے اچھا پڑھا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، وہ ایسا علاقہ ہے کہ جو آپ 50 سال 60 سال پہلے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں جنازے کے لائق کوئی نہیں تھا، آج بھی ہمارے علاقے کی وہی حالت ہے، لیکن اسی مدرسے کی برکت سے، اسی ہمارے روحانی باپ حضرت مولانا غلام محمد حسنانوی دامت برکاتہ عالیہ کی برکت سے، کہ جو مجھے ہمیشہ سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بیٹے کے نام سے یاد کرتے، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو حسین کشمیری ہے، بلکہ میرا بیٹا ہے، بیٹا اپنے علاقے میں کام کرو۔ وہ تب شروع ہوا جب میں نے وہاں الحمدللہ دورے میں فراغت حاصل کی، تو میرے رفیق درس مولانا مفتی عبدالمتین صاحب میرے ساتھ، تو ہم کو ایک جگہ پر تقرر ہوا تھا۔ میں ادباً احتراماً حضرت کے پاس پہنچا کہ حضرت میں اس علاقے کا ہوں جہاں 1 لاکھ مسلمان بے دین ہے، ایک کو بھی حضرت کو معلوم مفتی صاحب کو کلمہ نہیں جانتے تھے، محترم خاکی صاحب کم سے کم ابھی 50 سال 40 سال پہلے وہاں مڑوا آئے تھے، مسلمان تھے لیکن کلمہ نہیں جانتے تھے۔ تو پہلا لڑکا جس نے وہاں قرآن پڑھا وہی احتر فقیر محمد حسین کے نام سے جو مجھے یاد کرتے۔ جب میں وہاں علاقے میں پہنچا، پہلی بار وہاں نماز پڑھائی تو تمام علاقے کے لوگ جمع ہوئے گئے۔ ایسا قرآن ہم نے ریڈیو پر سنا، ایسا قرآن ہم سنتے تھے کہ وہ عرب لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے کیسا پڑھا؟ میں نے کہا عقل کنواں میں جا کے پڑھا الحمدللہ۔ پھر وہاں میں نے جہاں جاتا تھا وہاں سے لڑکوں کو نکالا، تو 25 لڑکوں کو یہاں سے لے کر عقل کنواں میں ان کو داخل کرایا، خود ان کو پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو تھوڑا سا آ کر پھر آفس میں لے کر ان کو داخلہ ہوتا تھا، تو یہ اپنے بڑوں کی شفقت تھی کہ بیٹا فارغ ہونے کے بعد کہ جاؤ پھر اسی علاقے میں کام کرو۔ تو اگست 2007 میں بنیاد ڈالی، تو الحمدللہ ابھی 2016 تک
40-35 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, 200 बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम है। ये हज़रत की बरकत है। मुफ्ती फैज़ुल वही सद अमर बरका खुद वहाँ आए, उन्होंने देखा 8 घंटे मुसलसल घोड़े पर सफ़र किया। तो वो वक्त था जून जुलाई का, लेकिन 6 महीने हम पैदल 3 दिन चलते, 6 महीने आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गाड़ी में पहुँचते हैं। तो मैं क्या आपसे कहूँ, मेरी दुनिया अलग है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता अपने बड़ों के सामने। बस यही है, मेरा एक मिश्रा हुआ इलाका जहाँ अभी भी लोग मुंतज़िर है मदरसे वाले कब आएंगे तो हमारा जनाजा करेंगे। लेकिन ये इन्हीं लोगों की बरकत और दुआएं हैं हमारे साथ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 मकातिब वहाँ काम करते हैं, 35 बच्चे हाफ़िज़ कुरान हुए, 2 तक वहाँ तालीम है। वहाँ बेहतरीन मस्जिद भी बनाई गई जहाँ जुमा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पढ़ते हैं। और इसकी निस्बत से मैं पहला लड़का जिसने अक्ल कुआ में पढ़ा, इसी कुरान की बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदरसे में सैकड़ों जुड़ेंगे, हज़ारों जुड़ेंगे। तो ये सब हजरात अक्सर वहाँ आए हैं। मैं जिसको भी दावत देता हूँ अपने तमाम काजों को छोड़कर ये फरमाते भाई हम इंशाल्लाह मड़वा का सफ़र ज़रूर करेंगे। एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत वादी है, लेकिन दीन से महरूम थी। आप हजरात की दुआ से अल्लाह ने वहाँ भी एक चराग जलाया। उसके लिए तमाम हजरात दुआ करें, हमको भी अल्लाह आप जैसे लोगों के साथ कल शामिल फरमाए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और सबसे बढ़कर यही बात, अल्लाह मेरे रूहानी बाप हज़रत मौलाना बलाल इस्लामी साहब का उम्र में बरकत अता फरमाए, और जो उनके वो जज्बात और हौसले हैं, जो हुकूमत हिंद ने भी जैसे पहाड़ों पर काम करना नहीं चाहा, वो हजरत वस्ताम मेरा मुद्दामर पर काम करते हैं और जज्बात के साथ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।